السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ہم اپنے چینل MA قاسمی پر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، انسان کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر پیدا کیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے اور جتنی زندگی اس کی مقدر ہوتی ہے اتنی زندگی گزارنے کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آخرت کی اس کی منزل شروع ہو جاتی ہیں اور آخرت کا اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اور مرنے کے بعد کی سب سے پہلی منزل ناظرین جو ہوا کرتی ہے وہ قبر ہے۔ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے اور وہ بہت کٹھن اور بہت ہی مشکل ہے، جس سے گزرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اس سے گزرنا مومن کے لیے آسان ہے، اور یہ لگا لیجئے جو بدکار اور گنہگار ہیں ان کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ قبر کے تعلق سے ناظرین آپ یاد رکھیں کہ قبر میں جب مردہ دفنا دیا جاتا ہے تو قبر اس سے مخاطب ہوتی ہے اور بات کرتی ہے اور کہتی ہے نیک بندوں سے کہ تمہارا آنا مبارک ہو، تم آئے ہو۔ جتنے بھی لوگ ہمارے اوپر یعنی زمین پر چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ محبوب اور پیارے تم تھے۔ اور قبر اس کے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جایا کرتی ہے۔ لیکن اگر بندہ گنہگار ہے، غیر مؤمن ہے، تو قبر اس کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آتی ہے اور کہتی ہے کہ جتنے لوگ میرے اوپر گزرتے تھے ان میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ تم تھے، تمہارا آنا نامبارک ہو۔ اور قبر مردے کو اتنی زور سے بھینچتی ہے، اتنی زور سے بھینچتی ہے کہ ایک طرف کی پسلی یعنی دائیں طرف کی پسلی بائیں طرف کی پسلیوں میں اور بائیں طرف کی پسلی دائیں طرف کی پسلیوں میں اس طریقے سے گھس جاتی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ناظرین، ان تمام گفتگو کے بعد، اس تمہید کے بعد میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس کو سننے کے بعد آپ کی نالج میں اور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا اور آپ کو کچھ حاصل بھی ہوگا۔ آپ اس کو سنیں۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میں نے ایک جگہ خیمہ لگایا اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہاں قبر ہے، اور وہاں قبر تھی۔ میں نے سنا کہ وہاں سے آواز آ رہی تھی سورہ ملک۔ سورہ ملک ہے 29ویں پارے کے شروع میں سب سے پہلی سورت ہے سورہ ملک، 30 آیتوں کی یہ سورت ہے۔ ان صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے سنا کہ اس میں سے سورہ ملک کی آوازیں آ رہی ہیں اور پوری سورت میں نے سنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت یعنی سورہ ملک عذاب قبر سے حفاظت کرنے والی ہے۔ جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے اس کو اللہ رب العزت عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں، بچا لیتے ہیں، اور یہ اللہ سے سفارش کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ 30 آیتوں کی سورت ہے یعنی سورہ ملک، وہ سفارش کرے گی بندے کے لیے یعنی جو اس کی تلاوت کرے گا، اور اللہ اس کی سفارش کو قبول کریں گے۔ ناظرین، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ سب یہ معمول بنائیں کہ سورہ ملک کی ضرور تلاوت کریں اور دعا کریں اللہ رب العزت اس پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یاد رکھیں کہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے، اور وہ بہت کٹھن ہے۔ اگر وہ منزل آسان ہو گئی تو ساری کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور اگر وہ کٹھن ہو گئی، مشکل ہو گئی، تو ساری کی ساری منزلیں
اس سے کہیں زیادہ کٹھن اور مشکل ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنا ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ جو ہمیں باتیں پتہ چلتی رہیں ہم اس پر عمل کرتے رہیں، اور جن باتوں کی برائیوں کا پتہ چلتا رہے ہم ان کو چھوڑتے رہیں۔ تو یہ سورت سورہ ملک، اس کی تلاوت کریں، انشاءاللہ یہ سورت ہماری سفارش کرے گی، اللہ سفارش قبول فرمائیں گے، اور اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے انشاءاللہ ہم عذاب قبر سے بھی محفوظ رہیں گے۔ ناظرین، اللہ سے دعا کیجیے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرما دے اور سمجھ کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔